بھائی اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوٹوگرافی کا سلسلہ بالکل بند رکھیں۔ ادھر مائک چمک رہا ہے اور میں اپنی کوئی خواہش ظاہر نہیں کر رہا ہوں، ایک شرعی حکم آپ کو بتلا رہا ہوں۔ معلوم نہیں کیوں تصویر کشی کی قباحت اور اس کی شناعت لوگوں کے دل و دماغ سے اس طرح نکل گئی ہے کہ اب اس کو کوئی غلط کام سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو حرام اور ناجائز تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ کیا عوام اور کیا پڑھے لکھے لوگ، کیا بے دین اور کیا دیندار لوگ، کیا دنیاوی مجلسیں اور کیا دینی مجلسیں، ہر جگہ تصویر کشی کا طوفان جاری رہتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر اس عمل کو حرام قرار دیا گیا ہے، سوائے کسی مجبوری کے، کوئی قانونی مجبوری ہو، کوئی ریکارڈ بنانا ہے آپ کو، یا اپنی شخصی کوئی ضرورت ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، پین کارڈ یا آدھار کارڈ بنوانا ہے، یا اور کوئی اسی طرح راشن کارڈ وغیرہ بنوانا ہے جہاں فوٹو لگانا ضروری ہے، وہ ایک مجبوری ہے اور ضابطہ ہے کہ جو چیز کسی مجبوری کی بنا پر جائز ہو، جس کی اجازت دی جائے تو اتنی ہی اجازت ہوتی ہے جتنے میں وہ مجبوری، وہ ضرورت پوری ہو جائے، اس کے بعد اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی بہت سخت قسم کا گناہ ہے اور آخرت میں اس کی بنا پر سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اپنی بات پہنچانے کی نیت سے میں آپ کو 3 روایتیں سناتا ہوں جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورین، سب سے ان اشد الناس یوم عذابا یوم القیامۃ المصورین، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جن لوگوں کو دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے شامل ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھائے گی جو تصویر بنایا کرتے تھے اور ان کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیں گے۔ ایک تیسری روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تصویر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ان کو مکلف کریں گے کہ احیوا ما خلقتم، تم نے ہماری نقل شروع کی تھی، ہم نے جانداروں کو پیدا کیا تھا، تم نے جانداروں کی شکلیں بنائی، خواہ وہ مجسمے کی شکل میں ہو یا پینٹنگ کی شکل میں ہو یا کیمرے کی تصویر ہو یا موبائل کی تصویر ہو، شکل جس نے بنائی ہے، جاندار کی شکل اتاری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے احیوا ما خلقتم، تم نے تخلیق کی ہے، تم خالق بننا چاہتے تھے، اب جان ڈالو اس میں۔ ظاہر بات ہے کوئی جان نہیں ڈال سکے گا اور اس پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ وہ روایات سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصویر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی شریعت کے اندر ان کو کس قدر قبیح اور کتنا خراب قرار دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم کعبہ میں پہنچے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے اور تصویریں بھی بنی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس میں یہ تصویریں ہیں، یہ مجسمے ہیں، میں خانہ کعبہ میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ سارے بت نکال کر باہر لائے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگے ہوئے کپڑے لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں اور دیواروں پہ جتنی تصویریں بنی ہوئی تھی سب کو مٹا دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تمام کی تمام تصویریں ختم ہو گئی ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دروازے پر آپ آئے
آ کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ناراضگی کے انداز پہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا پردہ کیسا پڑا ہوا ہے؟ اس پردے کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی، کچھ فوٹو بنے ہوئے تھے۔ یہ ناگواری کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے یا کتے ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس تصویر کی بنیاد پر رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اپنے کیمروں میں محفوظ رکھتے ہیں اور نام لے رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ان کی محبت کا، اور ان کے نام پہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ کسی عالم کی نہ کسی مدرسے کی تجویز ہے، یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ کے فرمان کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر ہے تو عزم کر لیں کہ ہم تصویر کشی کو بالکل خیر بات کہیں گے اور یہ غلط کام ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق نصیب فرمائے۔